بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. 9ویں پارے کا تھوڑا سا خلاصہ یا اس میں آئی ہوئی منتخب آیات کا مطلب اور مفہوم انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے 9واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوتا ہے. جانتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ان کے اندر ایک بڑی غلیظ عادت تھی. وہ یہ ہے ناپ تول میں وہ لوگ کمی کرتے تھے، یعنی برابر تولتے نہیں تھے، اور یہی بری صفت مدینے کے اندر بھی پائی جاتی تھی. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینے والوں کو دیکھا کہ مدینے کے مارکیٹ میں لوگ تول میں آگے پیچھے کرتے تھے. اللہ نے ویل للمطففین نامی آیتیں اتار کر اللہ نے بتایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے تباہی و بربادی ہے. اللہ تبارک و تعالی کیسے سائیکالوجی اور نفسیاتی انداز سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سوسیس میں، جب تم لوگوں سے لیتے ہو تو پورا لیتے ہو، جب دینے کی بات آتی ہے تو اس میں گھٹا دیتے ہیں. اور آج کل یہ سب سے زیادہ یہ ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا بدقسمتی سے مسلمانوں میں زیادہ ہو گیا ہے. اگر میں آگے بڑھ کر یہ کہوں پیٹرول پمپ وغیرہ میں جتنی دھاندلی ہوتی ہے کہیں اور جگہ نہیں ہوتی. ایسی سیٹنگ ہوتی ہے اس میں 100 روپے کا پیٹرول بولے تو بس 10 سیکنڈ کے اندر پورا ختم ہو جاتا. پتہ نہیں کتنا پڑتا ہے، دیکھتے نہیں ہیں سب. اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں 100 نے 110 کا ڈالتے تاکہ اسے جو ہے دھاندلی کا موقع نہ ہو. تو لہذا یہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی کرنے کی پریشانی آ جاتی ہے اور جن کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس قوم پر کیا ہوتا ہے اللہ تعالی قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برائی ہماری مارکیٹ میں بھی ہے. اور ایک بات بھی آپ دیکھیں گے غیر مسلم جتنے انداز سے اچھے انداز سے گراہک سے بات کرتے ہماری قوم بات نہیں کرتی. وہ جائیں گے تو پانی پوچھیں گے. کافی چیزیں ہیں تجارت کرنے کے لیے اسلام نے جو اصول بتائے مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا. ان تمام اصول کو غیر مسلموں نے اپنایا تو پورا مارکیٹ ان کے ہاتھوں میں، اور ہم جو ہے صرف دیکھ کے ریفتری کی طرح تماشا دیکھ رہے ہیں. تو اب دیکھیں گے اس قوم پر 3 قسم کے عذاب آتا ہے. انشاءاللہ جب وہ ذکر آئے گا 19ویں پارے 20ویں پارے میں اس کا وہ ذکر ہوگا. دوسرا فائدہ اللہ نے یہ بتایا کہ اگر بندے تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے برکت کے دروازے کھول کے چھوڑ دیتا ہے. آپ یہ بات سمجھیں ہماری زندگی میں برکت کا جو خاتمہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ ہمارے اپنے گناہ ہیں. 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں آپ امت مسلمہ کیسی ذہنی تناؤ سے گزر رہی ہے. مسجد 9 بجے بند کر دو، 9:30 بجے بند کر دو، اور پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. ظہر کی نماز پڑھ پائیں گے نہیں پڑھ پائیں گے. یہ سب کیا ہے ہمارے اپنے گناہوں کا کرتوت ہے. روایتوں میں آتا ہے علامہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ تقریباً آج سے 800 سال پہلے ایسا واقعہ پیش آیا تھا. بیماری بڑھ گئی تھی تو بادشاہ نے بلا کر سب مسلمانوں کو حکم دیا جس کے گھر میں میوزک کی آلات ہیں سب توڑو، ناچنا چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کو دور کرے گا. جب مسلمان اپنے رب کی طرف رجوع ہوئے تو دوبارہ وہ نعمتیں پائی جو ہمارے پاس تھیں. یہ جو نعمتیں چھن رہی ہیں اور دوسروں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر جو بھیک مانگنا پڑ رہا ہے ان سب کا جو ہے سبب جو ہے ہمارے اپنے گناہ ہیں. جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹتے یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ برکت آئے اور جو ہے ہماری زندگیوں سے پریشانی کا خاتمہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے زندگی میں تقوی پیدا کرنا چاہیے. تقوی پیدا کرنے سے کیا کیا ہوتا سنیے. تقوی پیدا کرنے سے
سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے کیا ہمارا تقوی پیدا ہونا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں، مسجد کے گیٹ کے اندر تک ہمارے دل کی کیفیت الگ، جیسے ہی باہر گئے تقوی غائب ہو گیا۔ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل کی جو کیفیت مسجد میں ہے باہر گئے تو بھی وہ تقوی ہونا، ریموٹ کی طرح ہم نہ کھینچتے رہنا برائی سے ہونے۔ تو یہاں دیکھیے، اگر جو ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، مشکل کام آسان ہونا ہے تو تقوی پیدا کرو۔ اسی طریقے سے یہ تقوی پیدا کرنے سے اللہ نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر نماز پڑھے؟ ہاں پڑھے۔ اچھا، جنازے میں گئے عیادت کرے، صدقہ و خیرات کرے، روزہ رکھے، جو بھی پوچھتے جاتے ہیں ابو بکر بولتے ہیں ہاں، اللہ اکبر، دیکھو کیسا تقوی ہے ان کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، ابو بکر مجھے امید ہے کہ یہ ساری صفتیں اگر کسی بندے کے اندر جمع ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا، اے ابو بکر مجھے امید ہے میری امت میں سے تم ایک فرد وہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم جو ہے ایک نیکی کر لے کے دوسرے جو ہے گمراہ آدمی کو جو ہے ہمیں گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے، نہیں ہونا چاہیے ایسی چیز۔ اسی طریقے سے اگر ہم جو ہے دنیا اور آخرت میں تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت دے گا۔ آج ہماری عزت ہے، تھرماکول دیکھیں آپ، ہوا میں اڑتا نہ پانی، ویسے ہو گئی پوری امت مسلمہ۔ آج ہماری کوئی عزت نہیں ہے، تقوی ہے، سمجھو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کے دل میں ہماری عزت ڈالے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم اپنے کپڑوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے اپارٹمنٹ سے، اپنے مالداری سے لوگوں کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ تقوی وہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ دنیا اور آخرت میں کیا کر سکتا ہے، عزت پا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی محبت، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی قربت، آپ تقوی اختیار کر کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، تقوی کے بغیر اللہ کے قریب ہونا ناممکن ہے۔ اور یہ بات بھی سنیے، پل صراط ہے، جہنم کے اوپر جو برج ہے نا، اس کے اوپر سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہیں تب بھی تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر تقوی نہ ہو اٹک کر گر جائیں گے۔ اس کی مثال کیسے دیکھیے، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، غیر مسلم لوگ اپنے چھوٹے بچیوں کو لا کر کے ایک وائر بند دے کے اس پر چلو بولتے ہیں، وہ بچہ چلے تو سب بھی پیسے دیتے۔ یہ دنیا میں ہوتا صحیح ہے، لیکن آخرت میں اس سے خطرناک ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جس پر گزرتے ہوئے انبیاء کہیں گے اے اللہ بچا لے۔ جب نبیوں کا یہ حال ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس پل صراط پر چلنے کے لیے تقوی ہی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تب بھی تقوی ہی جو ہے ہماری مکمل طور پر حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ بولتے دیر ہے اندھیر نہیں ہے، دیر آ سکتا ہے لیکن کبھی بھی پکڑ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیسے بھی پکڑ سکتا ہے۔ ہماری زبان سے ایسی بات نہیں نکلنا جو اللہ کو ناراض کر دے، ایسا۔ اور اسی طریقے سے یہ فرعون کے جادوگروں کا ذکر آیا ہے، انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے۔ فرعون کون تھا، کیا کرتا تھا، سن لیجئے۔ بچوں کو مارتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، ذہنی ٹارچر کرنا۔ بعض لوگ ہوتے مارتے نہیں، خالی جو ہے ٹینشن دیتے۔ یہ کچھ شوہروں کی عادت بھی ہوتی ہے، کچھ بیویوں کی عادت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مصر میں ٹینشن پیدا کر کے رکھ دیا تھا فرعون، اور توحید پرستوں کا دشمن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بڑے عجیب باتیں کہتا تھا، بولتا تھا دریائے نیل بہتی تھی مصر میں، بولتا یہ سب میت بہاتوں سے ہے۔ اور یہ بولتا ہے، موسیٰ کہتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، حامان کو بلا کے بولا چلو ہم کیا کریں گے، اینٹا سے بلڈنگ بننے کو اللہ کو جا کو جھاگ کو آئیں گے، یہ سب ہونے کا کام یہ ایسے بولا۔ اور تکبر کیا اپنے آپ کو، سب کچھ وہ کچھ سمجھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کے لیے جو ہے ثابت کرتا ہے۔ اللہ نے 5 عذاب بھیجے بنی اسرائیل پہ، کیا عذاب، طوفان، اس کے بعد ٹڈے دیکھیں، ہر جگہ چڈے، ہر جگہ جوں،
ہر جگہ جو ہے مینڈک، جہاں کہیں جاتے خون کا عذاب بھی آیا، لیکن یہ 5 عذاب دیکھ کر بھی بنی اسرائیل سمجھے نہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے جاتے ہیں۔ دنیا میں دیکھیے اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے فون رکھنے دلی چ نہیں بولتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، دیکھو بات کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے، گفتگو کرنے کی لذت کو، چاشنی کو اور مٹھاس کو پا کر بات کو ختم کرنے دلی چ نہیں بول رہا موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کھڑے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اللہ نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ اللہ اتنا ہی نہ پوچھا، جواب کیا دینا، میرے پاس لاٹھی ہے، لیکن کیا جواب دیتے ہیں دیکھیے، لمبا کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میری لاٹھی ہے، میں کیا کرتا ہوں، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پر جو ہے ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھڑاتا ہوں، اور اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، انہوں کیا بولنا تھا، لاٹھی ہے، لیکن جملے کو لمبا کیوں کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع آگا، ماشاءاللہ لمبا کر دیا جملے کو تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا مزہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ بولا 40 دن کے بعد آنا، حضرت موسیٰ جلدی چلے گئے۔ اللہ پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ کیوں جلدی آئے؟ تو کیا بولتے دیکھو وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ تیری رضامندی ستاد علی مجھے اس لیے جلدی آ گیا تیرے پاس۔ اللہ اکبر، یہی حال ہر مومن کا ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، دنیا میں اور وہ بات کر رہے تھے، اس موقع پر حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا میں جس رب پر ایمان رکھتا ہوں کیوں نہ دیکھوں میں اسے؟ سوال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر بیٹھے رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھ سکتے ہیں؟ ارے ہم آپ کو بولتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس سورج کو پیدا کیا ہے اس کو گھورنا مشکل ہے، تو یہ کیا کمزور آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نور کو برداشت کر سکتی ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سورج کو گھور سکتے ہیں؟ نہیں گھور سکتے، چشمہ لگا لیتے ہم۔ اب اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ دیکھو، اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو کیا، میں اپنی تجلی اور نور پہاڑ پر ڈالتا ہوں۔ پہاڑ پر، پہاڑ کیسا سخت ہوتا، پہاڑ کو 2 ٹکڑے کاٹا تو بم رکھتے اس میں جب چٹان پھٹتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالوں، پہاڑ اپنی جگہ پر رک کر رہے تو کیا کرو، دیکھو تم دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ اکبر، اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کی عظمت کے سامنے پہاڑ ٹک نہیں سکا، تو انسان جو حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے ٹک سکتا ہے؟ نہیں ٹک سکتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے، ہمیں جو سرما لگاتے وہ پہاڑ وہ جس پر موسیٰ کھڑے پر جل گئے تھے، وہ بات غلط ہے۔ وہ سرما کا ہے، سونا چاندی کی طرح زمین سے نکلتا تھا۔ آپ یہ مت سمجھو کہ وہ پہاڑ جل گیا نا وہ ہمیں سرما لگا لیتے ہیں، ایسی باتیں بہت سے درمیان میں آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پہاڑ کو دیکھے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی جو ہے ہوش آیا حضرت موسیٰ نے کہا اے رب یہ سوال نہیں کرنا تھا میں جو میں تمہارے سے کر دیا، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں دیکھ سکتے کا ایک سوال آتا۔ صالح فضان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا تو شیخ نے کہا اللہ کو دنیا میں دیکھ سکتے لیکن یہ آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہے۔ معزز حاضرین، ہم جانتے ہیں اب ہم جو ہے انشاءاللہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں، اس کے بعد جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاندنی رات کو تم کیسے دیکھتے ہو ویسے تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے۔ چاندنی رات کا منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے، ویسے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ معزز حاضرین، ایک 7-8 چیزیں ہیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار مجھے اور آپ کو ہونا، اس کے لیے کیا کرنا، غور سے سن لیجئے، بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا اللہ کے دیدار کو پانے کے لیے 2 نمازیں کبھی نہ چھوڑو، فجر اور عصر۔
یہ دو اہم نمازیں، یہ دو نمازیں پڑھیں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کے لیے راستے پیدا کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے ایمان لانا، شرک سے بچنا۔ دنیا میں جو کافر ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جو بھی ہیں، اگر وہ کفر پہ مر گئے، حالانکہ محشر کا میدان یہ کچ، لیکن وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں پائیں گے، اللہ تعالیٰ پردہ کرے گا ان سے، حالانکہ میدان ایک ہی ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اور اسی طریقے سے اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ 5، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کے ریا سے دور رہنا چاہیے۔ صبر کرنا، اللہ کی رؤیت کو پانا ہو دنیا میں صبر کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا اپنے دل میں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، جو بندہ اللہ سے ملنے میں کراہت محسوس کرتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے کراہت محسوس کرتا ہے ملنے سے۔ نمبر 8، دین اسلام پر موت ہونا چاہیے۔ یہ 8 چیزیں مکمل طور پر آپ اپنے ذہن میں رکھ کر جو ہے یہ کریں۔ اور ایک بات بھی ہے گناہوں سے دوری، اب گناہوں سے جتنا دور رہیں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ذر کو بڑا تعجب لگا، کہا یا رسول اللہ کون بدبخت ہیں وہ جن کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا؟ دیکھیں غور سے، اللہ کے نبی نے کہا 3 لوگ ہیں، ایک تو اپنے ٹخنے کے نیچے ازار لٹکانے والا۔ ہم پینٹ جو ہے ٹخنے کے اوپر پہن لیتے لیکن پیجامہ ٹخنے کے نیچے رہتا۔ ہمارے پاس دیکھتے علماء سب اس میں ہیں جو پہنتے ثوب لمبا جیسا رہتا وہ ٹخنے کے نیچے رہتا، نہیں حرام ہے اتنا پہننا، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ بس اوقات ایسے ہوتا علماء جو ہے اتنا لمبا پہن کے آ جاتے، پیچھے لوگوں کو تشویش شروع ہو جاتی نماز ہوتی کہ نہیں کی، بلکہ نماز ہو جاتی لیکن اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو نماز فجر میں چاقو مارے تھے، نماز فجر میں، تو پرے بیمار ہو گئے اور اپنے گھر میں لے جا کے ان کو لٹایا گیا۔ ایک آدمی ان کو دیکھنے آیا، کن کو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھنے آیا تو سلام کر کے بات کر کے جا رہا تھا۔ دیکھو جو ہے مرض الموت میں مبتلا ہیں پھر بھی غلط چیزوں سے روکنا نہیں چھوڑتے حضرات صحابہ کرام۔ وہ جو عیادت کرنے آیا تھا نا اس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے تھا، بولا ادھر کیا؟ تو بولے دیکھو تمہارا کپڑا ٹخنے کے نیچے، اٹھاؤ اسے اوپر۔ اللہ اکبر۔ موت کے منہ میں جانے سے پہلے بھی حضرات صحابہ اکرام کسی کو دیکھتے تو مکمل طور پر جو ہے اس کا یہ کرتے تھے۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں نماز سے پہلے موڑ لیتے، نماز ختم ہوتے ہی ہانچ کھول کو باہر جاتے رہتے۔ نہیں، مومن کے لیے مرد کے لیے ٹخنے کے اوپر پہننا واجب ہے، اس کے نیچے پہنا تو اتنا حصہ جہنم میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہ نظر رحمت سے۔ دوسرا، احسان کر کے احسان جتانے والا ہمارے معاشرے میں بہت ہیں، دوسروں کے احسان کو تو یاد نہیں کرتے لیکن ہم دوسروں پر جو احسان کرتے وہ بہت زیادہ جتاتے ہیں۔ 10 روپے یاد ہیں ہی نہیں ہیں؟ تمہیں ICU میں تھا نا، کتنا خرچ کریں ہم تمہارے اوپر، ذرا بھولو نا کبھی بھی ہو۔ رشتہ داروں میں ایسا احسان جتلانے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے بزنس کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا۔ معزز حاضرین، جنت میں اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں المؤمنون یرون ربهم کل یوم جمعہ، جنت میں جمعہ بھی ہوگا، ایک بازار لگے گا اس میں آ کر جو ہے بندے اپنے رب کو دیکھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ 10 باتیں بتانے کے لیے اللہ کے نبی آئے تھے۔ عقیدہ پختہ کرنا، کتاب و سنت کی تعلیم دینا، گناہوں کی غلاظت دور کرنا، دلوں کو جوڑنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، پاکیزہ حلال چیزوں کو حلال کرنا، خبیث چیزوں کو حرام قرار دینا، انسانیت پر جو بوجھ ہے اس بوجھ کو ہلکا کرنا، دلوں کو جوڑنا، دشمنوں کا خاتمہ کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ہیں۔ آخری 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے جب دنیا میں شرک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اترتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے زندگی میں کبھی بھی نمازیں ہم دور کھڑے ہو کر نہیں پڑھے، آج جو ہے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے شرک بدعت و خرافات کا نتیجہ
نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا غصہ شرک بدعت خرافات جب ہوتے نا ہم اس کو نہیں رکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے یہ خانقاہ ہیں یا درگاہ ہیں یا آستان ہیں، مسلمانوں کو ان سے جتنی محبت ہے مساجد سے اتنی محبت ہے، جہاں اللہ کا غصہ اترتا ہے ان سے محبت کیے تو ان پر بھی اللہ کا غصہ اترے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں اور ایک بات یہ بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جو ہے عرب کے نبی نہیں تھے، سب کے لیے تھے۔ حضرت موسیٰ فلاں کے لیے، حضرت عیسیٰ فلاں قوم کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سب کے لیے تھی۔ آپ جنات کے لیے بھی تھے، دنیا میں جتنے جو ہے جن کو بھی جان ہے سب کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے۔ چنانچہ آپ نے کیا کیا، بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ایک بات، ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہیں، غیر مسلم سیاست دانوں سے ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں نا، ہم کیا کرتے، خالی ان سے اپنا کام نکال لیتے، شکریہ شکریہ تھینک یو بول کے، لیکن اسے اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہونا چاہیے، غیر مسلم سیاست دانوں سے تعلقات رکھو، اور ہر ایک کے سامنے ماشاءاللہ ہندوستان میں تو دعوت کا کام کرنے کے لیے جتنا ہمیں کھلی چھوٹ ہے شاید دنیا میں اتنے کہیں چھوٹ ہوگی، لہذا ہم کیا کریں، ہر ایک کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ یہ جو بیماری ہے اللہ تعالی بیماری کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت عاجلہ شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ جیسے 9 دن آرام سے گزرے اے اللہ، رمضان کے کس اور دنوں کو بھی صحت و عافیت و امن و سلامت سے گزرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔